اس کتاب میں جگہ جگہ پہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ بطور وائس رائے برطانوی سرکار کے ایک نمائندے کے طور پہ وہ پاکستان کے قیام کے خلاف تھے، وہ ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے تھے، اور اس سلسلے میں وہ کیا کیا بتا رہے ہیں اس کتاب کے پیج 33 پہ صفحہ نمبر 33 پہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے گاندھی کے کہنے پہ قائد اعظم کو متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم بننے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ صفحہ 35 پہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا ہے کہ جب میں نے گاندھی کے کہنے پہ جا کے قائد اعظم سے کہا کہ آپ یونائٹڈ انڈیا کے پرائم منسٹر بن جائیں تو انہوں نے اس میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ اسی کتاب میں آگے چل کے پیج 39 پہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے قائد اعظم کو بنانے کے لیے ہر حربہ آزمایا لیکن میں مکمل طور پر ناکام رہا اور قائد اعظم کامیاب رہے۔ مناسب ہے کہ اس کتاب کے جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں میں وہ آپ کو سنا دوں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ایگزیکٹ الفاظ کیا ہیں؟ I was trying every trick I could play on him. I was trying to appeal him in every way I possibly could. But you see, he had discovered the extraordinary success he had been able to have through continuing to say no, no, no. اور اسی کتاب میں ماؤنٹ بیٹن اینڈ دی پارٹیشن آف انڈیا، اس میں ماؤنٹ بیٹن نے بڑے مایوسی کے عالم میں ایک اعتراف کیا ہے، اور کیا اعتراف کیا ہے؟ کہہ رہا ہے پیج 42 پہ صفحہ نمبر 42 پہ، اگر قائد اعظم کا 2 سال قبل انتقال ہو جاتا تو ہم پاکستان نہ بننے دیتے، وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے ہماری تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ یہ جو ماؤنٹ بیٹن کے الفاظ ہیں ان سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ماؤنٹ بیٹن نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ قیام پاکستان کے خلاف تھا اور اس نے قائد اعظم کو روکنے کی کوشش کی۔ بدقسمتی سے اس کو پتہ نہ چلا کہ یہ آدمی جو ہے بیمار ہے، اگر پتہ ہوتا کہ یہ بیمار ہے اور یہ آدمی 2 سال پہلے فوت ہو جاتا تو پاکستان نہ بنتا۔ اور ماؤنٹ بیٹن نے اسی کتاب میں پیج 44 پر ایک اور چیز کا بھی اعتراف کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی قائد اعظم جو ہیں وہ متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم کیوں نہیں بننا چاہتے تھے، وہ یونائٹڈ انڈیا میں کیوں نہیں رہنا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو ہندو راج کا خوف تھا یا خدشہ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھارت کا حصہ بننے سے انکاری تھے، انہوں نے مجھے واضح کر دیا کہ میں سب کچھ کھو سکتا ہوں لیکن ہندو راج کا حصہ نہیں بنوں گا۔ اس کا مطلب ہے قائد اعظم کو یقین تھا کہ کانگریس جو ہے وہ یونائٹڈ انڈیا میں ایک ہندو راج قائم کرے گی، وہی ہندو راج جو آج آپ کو انڈیا میں نظر آ رہا ہے، اور اسی لیے آج وہاں پہ مسلمانوں پر، کرسچنز پر، سکھوں پر، سب پر زمین تنگ ہے۔ آپ ذرا سوچیں اور قائد اعظم محمد علی جناح کو دعائیں دیں کہ جنہوں نے 1947 میں ہر لالچ، ہر آفر کو ٹھکرا دیا، آپ کو پاکستان بنا کر دیا، ورنہ آج یونائٹڈ انڈیا میں آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہوتا جو انڈیا میں مسلمانوں، کرسچنز اور سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور پھر پیج 49 پہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے اس نے پھر یہ کہا ہے کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے میں ناکام ہو گیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ اپنی اس کتاب کے پیج 74 پہ کہتا ہے، میں انگریزی الفاظ پڑھتا ہوں بعد میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں، وہ کہتا ہے جی کہ آف کورس آئی ہیڈ سلیکٹڈ August 15 بیکاز اٹ واز دی ڈیٹ آف دی جیپنیز سرنڈر۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے 15 اگست کو اس لیے سلیکٹ کیا یوم آزادی کے طور پر کہ یہ جاپان کی جو اتحادی فوجوں کے سامنے سرنڈر کی تاریخ تھی۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے 15 اگست کا دن آزادی کے لیے اس لیے منتخب کیا کہ یہ جاپان کے خلاف ہماری فتح کا دن تھا۔ یاد رہے کہ یہ ماؤنٹ بیٹن جو ہے یہ سنگاپور میں اس کے سامنے جاپانی فوج نے سرنڈر کیا تھا۔ Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. On behalf of Emperor Hirohito, Foreign Minister Mamoru Shigemitsu signed for the Japanese government. اور یہ جو اتحادی افواج ہیں ان کا کمانڈر تھا سنگاپور میں، تو اس لیے یہ سمجھتا تھا کہ جو 15 اگست ہے وہ اس کے لیے بڑی اہم ہے۔ 15 اگست کو ایک جو سامراجی طاقت ہے اس نے ایک دوسری سامراجی طاقت کو شکست دی، اور پہلے ایٹم بم گرایا ہیروشیما پہ، پھر ناگاساکی پہ، اور اس کے بعد پھر جب ایٹم بم 2 گرے تو جاپان جو ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی اور پھر جاپان نے سرنڈر کر دیا۔ تو جو ایک ایٹم بم کے استعمال کے ذریعے جاپان کو شکست دی گئی، اس
فتح کا دن 15 اگست تھا اور ماؤنٹ بیٹن نے وہ فتح کا دن تھا جو کہ برطانیہ اور امریکہ کی فتح کا دن تھا، اس کو مسلط کیا پاکستان اور بھارت کے یوم آزادی کے طور پہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے اور امریکہ کے ساتھ مل کے انہوں نے جی پاکستان بنایا، وہ ایکچولی قائد اعظم کی زندگی میں ہی یہ کہتے تھے جی یہ تو کولیبوریٹر ہیں، برٹش ایجنٹ ہیں، اور بھی بہت سے الزامات لگاتے تھے۔ لیکن یہ جو کتاب ہے نا ماؤنٹ بیٹن اینڈ دی پارٹیشن آف انڈیا، اس میں جو حقائق ہیں وہ آپ کو حیران اور پریشان بھی کر دیتے ہیں کہ جو لوگ قائد اعظم کو انگریزوں کا ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کتنے جھوٹے ہیں، کتنے مکار ہیں، دغاباز ہیں، انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہیں۔ کیونکہ اس کتاب میں ماؤنٹ بیٹن پیج 75 میں یہ کہہ رہا ہے کہ جواہر لال نہرو جو ہے اس نے ماؤنٹ بیٹن سے یہ کہا کہ جناب آپ نے مجھے وزیر اعظم منتخب کیا، میں آپ کو پوری کابینہ پیش کرتا ہوں، یعنی کہ میں پوری کابینہ پیش کرتا ہوں۔ اور بعد میں ماؤنٹ بیٹن نے جب وہ کاغذ تھا جو ان کو نہرو نے دیا تھا وہ نکالا، کھولا اس کو تو وہ خالی تھا۔ اس کا مطلب تھا نہرو کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو خالی کاغذ ہے اس پہ جو میری کابینہ ہے اس کے تمام نام لکھنے کا اختیار جو ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ اس کتاب میں ماؤنٹ بیٹن جو ہے اس نے پوری کہانی سنائی ہے کہ کس طریقے سے نہرو اور گاندھی نے ان کو کہا کہ جناب آپ ہمارے پہلے گورنر جنرل بنے، اور پھر جو گاندھی صاحب ہیں جن کو تحریک آزادی کا بہت بڑا لیڈر جو ہے وہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی گاندھی had come to see me and he had said I wanted to tell you how thrilled I am that the Congress party should have asked you to stay on as the head of the state. I don't need to tell you that that's a very brave decision on their part. گاندھی صاحب نے جا کے ماؤنٹ بیٹن کا ترلا کیا، منت کی، اور اس کو کہا کہ پلیز جناب ماؤنٹ بیٹن صاحب آپ ہمارے پہلے ہیڈ آف دی اسٹیٹ بن جائیں، آپ ہمارے گورنر جنرل بن جائیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کولیبوریٹر کون تھا، قائد اعظم تھے یا گاندھی اور نہرو تھے؟ دوسری طرف قائد اعظم محمد علی جناح تھے جنہوں نے ماؤنٹ بیٹن سے کہا کہ پاکستان کا گورنر جنرل آپ نہیں ہوں گے۔ ماؤنٹ بیٹن چاہتا تھا کہ اس کو ہندوستان اور پاکستان کا مشترکہ گورنر جنرل بنا دیا جائے۔ قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو اپنا گورنر جنرل نہیں بنائیں گے، بلکہ قائد اعظم نے اس کو کہا کہ پاکستان کا پہلا گورنر جنرل جو ہے وہ میں خود بن جاؤں گا۔ اور پھر جو 15 اگست کا جو اصل بھانڈا ہے وہ بھارت کے ایک سابق وزیر خارجہ اور وزیر دفاع جسونت سنگھ صاحب نے اپنی کتاب میں پھوڑا ہے، اور یہ ہے ان کی کتاب، اور کتاب کا نام ہے جناح انڈیا پارٹیشن انڈیپینڈنس۔ اس کتاب میں صفحہ 465 پہ 465 پہ جسونت سنگھ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 15 اگست کو یوم آزادی قرار دینے پر ماؤنٹ بیٹن کے خیالات شرمناک ہیں، یہ جاپان کے سرنڈر کا دن تھا، اس کا ہندوستان سے کیا لینا دینا تھا۔ اور پھر آگے چل کے صفحہ 466 پر جسونت سنگھ صاحب لکھتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن نے 15 اگست کی رات امریکی عوام کے نام ایک پیغام نشر کیا اور امریکہ کو جاپان کے خلاف اتحادی فوجوں کی فتح کی مبارکباد دی، کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں جاپان نے سنگاپور میں اتحادی فوج کے کمانڈر ماؤنٹ بیٹن کے سامنے سرنڈر کیا تھا۔ تو یہ جناب جو خود بھارت کے ایک وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ہی ماؤنٹ بیٹن اور گاندھی اور نہرو کی جو کولیبوریشن ہے، جو گٹھ جوڑ ہے، اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تو 15 اگست تو جناب اتحادی فوج کی جاپان کے خلاف فتح کا دن تھا، اور کتنی شرمناک بات ہے کہ اسے ہندوستان کا یوم آزادی بنا دیا گیا۔ ایک اور انڈین آتھر ہیں اور ہسٹورین ہیں دنکر جوشی، ان کی کتاب ہے دی مین بیہائنڈ دی کرٹن، اور کتاب کا ٹائٹل جو ہے اس پہ قائد اعظم کی تصویر ہے، یہ ہے جی کتاب دی مین بیہائنڈ دا کرٹن۔ اور اس کتاب میں جوشی صاحب نے لکھا ہے کہ جو برٹش پرائم منسٹر تھے ایٹلی، انہوں نے جناح اور نہرو کو لندن بلایا تاکہ دونوں ساتھ مل کے چلیں۔ ایٹلی کی کوشش تھی کہ پاکستان نہ بنے اور انڈیا جو ہے وہ تقسیم نہ ہو، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے کوئی نہرو کے ساتھ سودے بازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس کتاب کے صفحہ 315 پہ دنکر جوشی صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ پھر لندن سے جب واپس آ رہے تھے تو قاہرہ میں انہوں نے، جو مصر کا ایک شہر ہے، قاہرہ میں انہوں نے ایک کانفرنس سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں
جب وہ تقریر کر رہے تھے تو وہاں پہ مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسانی اور اخوان المسلمون کے ایک رہنما تھے حسن البنا، ان سمیت بہت سے عالم اسلام کے لیڈر وہاں موجود تھے۔ کیا کہتے ہیں قائد اعظم وہاں پہ؟ میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ قائد اعظم نے واپسی پہ قاہرہ میں ایک کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا کہ اگر ہم پاکستان حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے تو انڈیا کی سرحدیں مصر تک پہنچ سکتی ہیں اور افغانستان، ایران اور مصر پر بھی ہندو راج قائم ہو سکتا ہے۔ پاکستان بنانے کے لیے ہمیں آپ کی حمایت چاہیے۔ دیکھیں قائد اعظم جو ہیں وہ ان کو کتنا یقین تھا کہ اگر یہ ہندوستان متحد رہا تو یہ اکھنڈ بھارت جو ہے نا، اس کی سرحدیں جو ہیں وہ صرف افغانستان تک نہیں رکھیں گے، اس کو ایک طرف ایران تک پھیلائیں گے اور دوسری طرف مصر تک لے کے جائیں گے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ 320 پہ جو دنکر جوشی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم سے کہا کہ میں تمہیں کوئی پاکستان نہیں دینا چاہتا، میں چاہتا ہوں تم متحدہ ہندوستان میں رہو۔ قائد اعظم نہیں مانے تو انہیں پنجاب اور بنگال کی تقسیم سے ڈرایا گیا۔ تو یہ جو اب پنجاب اور بنگال کی تقسیم ہے، اس کے حوالے سے ایک بڑی ہی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے دا سول اسپوکس پرسن۔ یہ ڈاکٹر عائشہ جلال صاحب ہیں جو امریکہ کی ٹفٹس یونیورسٹی میں ہسٹری کی پروفیسر ہیں۔ انہوں نے اور بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ کتاب جو ہے نا یہ ان کا ایک شاہکار ہے، ان کا ایک ماسٹر پیس ہے۔ اور اس کتاب میں انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح پہ کچھ تنقید بھی کی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تھا وہ آدمی قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا ایک سول اسپوکس پرسن تھا، ان کا اکیلا وکیل تھا اور اکیلے ہی لڑائی لڑتا رہا۔ اس کتاب کے صفحہ 265 پر عائشہ جلال صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 26 اپریل 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ماؤنٹ بیٹن سے کہا کہ بنگال کو تقسیم نہ کرو، کلکتہ کے بغیر بنگال کا کوئی تصور نہیں۔ قائد اعظم نے کہا آپ متحدہ بنگال کو ایک آزاد ملک بنا دیں، اسے بے شک پاکستان میں شامل نہ کریں، لیکن پلیز آپ بنگال کو تقسیم نہ کریں۔ اندازہ لگائیں کہ قائد اعظم جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ بنگال تقسیم نہ ہو، جس طرح کہ سہروردی صاحب بھی چاہتے تھے، سرت بوس صاحب بھی چاہتے تھے، لیکن گاندھی اور نہرو نہیں مان رہے تھے۔ اس کتاب کے صفحہ 280 پہ عائشہ جلال صاحبہ نے لکھا ہے کہ سہروردی اور سرت بوس نے اتفاق کر لیا تھا کہ بنگال کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، لیکن گاندھی اور نہرو نہیں مانے۔ انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کے پنجاب اور بنگال کو تقسیم کرایا، جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد قتل ہوئے اور بہت بڑی تاریخ کی بہت بڑی مائیگریشن ہوئی، اور جس کے نتیجے میں اتنی قتل و غارت ہوئی، لاکھوں افراد جو ہیں وہ مارے گئے۔ تو یہ وہ ایک دردناک کہانی ہے جو کہ آج بھی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔